بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سہانا موسم، ساحل کی ٹھنڈی ہوا، آپ ننگے پیر ریت پر چل رہے ہو اور اس خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ موسم کی ٹھنڈک سے آپ کو کافی کی طلب محسوس ہوئی۔ کافی اسٹال سے آپ کافی لے کر آئے اور ایک بینچ پر بیٹھ کر چسکیاں بھرنے لگے۔ سامنے سمندر کی لہریں اچھل رہی ہیں۔ تازہ ہوا نے آپ کی طبیعت کے بوجھل پن کو ختم کر دیا ہے۔ ہفتے بھر کی روٹین کی تھکاوٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور آپ آئندہ ہفتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اجنبی شخص آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے اس کی طرف ایک اچٹکی سی نظر ڈالی، پھر اس نے پاس والے بینچ کو دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ پھر آپ نے پاس والے بینچ کو دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ اس کے بعد والا بھی خالی تھا۔ اس کو یہی بینچ ملا بیٹھنے کے لیے۔ عجیب بندہ ہے یہ تو۔ آپ نے اپنے ساتھ خود کلامی کی۔ اس کو نظر انداز کر کے آپ کافی پینے لگے اور ایک بار پھر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ پاس بیٹھے اجنبی نے پہلو بدلا اور آپ کے نزدیک ہو گیا۔ اس کی اس حرکت سے آپ کو ناگواریت ہوئی۔ آپ تھوڑا سا کنارے کی طرف ہوئے، لیکن کچھ دیر بعد وہ بھی آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ زچ ہونا شروع ہو گئے اور آپ کے غصے کا پارا اس وقت بلند ہوا جب وہ آپ کے بالکل ہی قریب ہو گیا۔ معلوم نہیں یہ کیسا بندہ ہے، احمق کہیں کا۔ آپ نے دل ہی دل میں اس کو سنائی اور اپنا کپ تھام کر وہاں سے چلتے بنے۔ خوشگوار موسم، خوشبودار کافی اور سمندر کے ساحل کا سرور آہستہ آہستہ ماند پڑنا شروع ہوا۔ آپ کے حسین خیالات کا ستیہ ناش ہو گیا اور ان کی جگہ اس شخص نے لے لی جو نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا تھا۔ آپ کی پرائیویسی اور اچھے خاصے موڈ کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ بس میں بیٹھے آپ کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ آپ نے موبائل کھولا تو وہ آپ کے باس کا میسج تھا۔ اتوار کے دن آپ کی دعوت ہے 1 بجے تک، میرے گھر پہنچ جائیں۔ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے شکریہ کا جوابی میسج بھیجا۔ وہاں سے پھر میسج آیا کہ بریانی چلے گی یا پلاؤ۔ اپنا اس قدر خیال رکھنے پر آپ بہت خوش ہوئے اور انہیں جواب دے دیا، لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ اس دوران آپ کے پاس بیٹھا شخص مسلسل آپ کے موبائل کو گور رہا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ یوں دانت نکال کر ہنسنے لگا جیسے آپ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہو۔ آپ کو اس شخص کا یہ فعل بالکل پسند نہ آیا اور اپنا موبائل بند کر کے غصہ نکالنے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کیا۔ آپ اسٹڈی روم میں بیٹھے ایک انتہائی اہم ریسرچ میں مصروف ہیں۔ اتنے میں ڈور بیل بجی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا آیا اور بولا، پاپا باہر کوئی آپ کو جاننے والا آیا ہے۔ اس وقت کون آ گیا؟ آپ نے بدمزگی سے کتاب بند کی اور باہر نکل کر اس بن بلائے مہمان کو اندر لے آئے۔ مہمان جیسے ہی اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو اس نے میز پر وہ کتاب اٹھائی اور اس کے صفحے پلٹنا شروع ہوا جو آپ نے کچھ دیر پہلے الٹی کر کے رکھی تھی تاکہ دوبارہ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ایک تو بن بتائے آمد اور اوپر سے بغیر اجازت کے وہ کتاب اٹھانا جس پر آپ نے کافی مغز ماری کی ہو۔ یہ سب کچھ آپ کے آگ بگولا ہونے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے بڑی مشکل سے اس کو برداشت کیا۔ جب تک وہ بیٹھا رہا آپ بھی کانٹوں پر لوٹتے رہے۔ فرض کریں یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہو تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت آپ پر کیا بیتی اور آپ کس ذہنی اذیت سے گزرے۔ دراصل ہر انسان کے گرد ایک نظر نہ آنے والا ببل موجود ہوتا ہے جس کو پرسنل اسپیس کہا جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ سے ملنے اور تعلق رکھنے والے لوگ اس فاصلے کو برقرار رکھیں اور اس کے اندر نہ آئیں، اور جب بھی کوئی شخص اس ببل کو توڑتا ہے تو پھر متاثرہ شخص کا موڈ آف ہو سکتا ہے، اس کو شدید غصہ آ سکتا ہے،
وہ اپنے آپ کو یا دوسرے شخص کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ٹی ہال ایک ماہر بشریات اور تہذیبوں پر تحقیق کرنے والے ایک ماہر انسان گزرے ہیں۔ 1966 میں انہوں نے ایک دلچسپ نظریہ پیش کیا جس کو پراکسیمیکس کہا جاتا ہے۔ پراکسیمیکس کا مطلب ہے کہ جب دو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ایک نظر نہ آنے والا لازمی فاصلہ ہوتا ہے جس کو دونوں افراد برقرار رکھتے ہیں۔ اس کو فزیکل اسپیس لینگویج یا پرسنل اسپیس لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے اس تھیوری کو بہترین انداز میں سمجھایا ہے کہ ہر انسان کے گرد ایک حالہ یا ببل بنا ہوتا ہے جس کو وہ اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا ہے اور اس میں وہ کسی بھی دوسرے شخص کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا۔ پرسنل اسپیس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ڈیوڈ نے سوشل اسپیس اور پبلک اسپیس کا نظریہ بھی دیا اور ان کے فاصلے کو بھی متعین کیا۔ اس اصول کے تحت آپ کے قریب سب سے پہلے آپ کی فیملی ہونی چاہیے، اس کے بعد دوستوں کا نمبر آتا ہے، پھر عام جاننے والے افراد، اس کے بعد کولیگز اور آخر میں اجنبی لوگ۔ ڈاکٹر ڈیوڈ بتاتا ہے کہ پرسنل اسپیس میں آپ کا دوسرے انسان سے فاصلہ 1 سے 1.5 فٹ کا ہونا چاہیے۔ سوشل اسپیس میں یہ فاصلہ 4 فٹ ہونا چاہیے، جبکہ پبلک اسپیس میں یہ فاصلہ 12 فٹ ہونا چاہیے۔ پرسنل اسپیس ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بہت بری طرح یہ حق تلفی کی جاتی ہے۔ ہم چونکہ شروع ہی سے ایک مشترکہ نظام میں پلے بڑھے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگوں کی سوچ اس چیز کو آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتی، اور اگر کوئی شخص اپنے لیے پرسنل اسپیس کا تقاضا کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کی اپنائیت میں کمی آ گئی ہے، یہ خود غرض ہو گیا ہے، اس کو بس اپنی ہی فکر کھائے جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ نفسیات کہتی ہے کہ ہر انسان کو وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ وقت گزارنے کی طلب ہوتی ہے، یہ اس کی جذباتی ضرورت ہے جس کا اس شخص کو موقع دینا ارشد ضروری ہے۔ میں جب اس نقطے پر سوچتا ہوں کہ آج کے انسان کو اپنے ساتھ وقت بتانے کا موقع کیوں نہیں ملتا، تو مجھے جواب ملتا ہے کہ زمانہ ترقی کر چکا ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ تمام عناصر انسان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلو ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ 21ویں صدی میں موجود ہر انسان کے ذہن پر یہ کوڈ صبح و شام برستا ہے اور اس دہن میں بھاگتے ہوئے وہ پیسہ تو کما لیتا ہے لیکن اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ پرفارمنس، ٹارگٹ کو پورا کرنا، کاروبار کو مزید پھیلانا، میٹنگز، فیملی کے خرچے، جب یہ سب چیزیں اس کو تھکا کر رکھ دیتی ہیں تو ایسے میں اس کو آرام و سکون، کچھ تنہائی اور اپنے آپ سے باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کے روبرو ہوتا ہے، اپنے زخموں پر مرہم لگاتا ہے، بہترین کارکردگی پر خود کو شاباش دیتا ہے اور جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر اپنے آپ کی مرمت کرتا ہے۔ اس کو پرسنل اسپیس کہا جاتا ہے جس کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا کوئی کتنا ہی جگری دوست کیوں نہ ہو، آپ کا شریک حیات ہی کیوں نہ ہو، جب وہ آپ سے پرسنل اسپیس کا تقاضا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس رشتے میں قربت بہت بڑھ چکی ہے اور عنقریب وہ گھٹن کی صورت اختیار کر لے گی۔ ایسے میں اگر پرسنل اسپیس کو برقرار نہ رکھا گیا تو جذبات کا لاوا جو اس کے اندر پک رہا ہے وہ پھٹ جائے گا اور وہ اپنے ساتھ اس محبت بھرے تعلق کو بھی بہا لے جائے گا۔ عام طور پر شادی کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرے نزدیک شریک حیات، شوہر یا بیوی پر صرف میرا ہی حق ہے، اس کی مصروفیات میرے علم میں ہونا ضروری ہیں، اس کے لیے موبائل کا پاس ورڈ مجھے پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس قدر ایک دوسرے کی ذات میں کھو جانا چاہیے کہ بس اپنے آپ کی نفی ہو جائے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ کی بیوی، شوہر ایک انسان ہے اور دوسرے انسانوں کی طرح اس کے بھی کچھ ذاتیات ہیں
جن میں وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی اس دنیا میں وقت گزارنے کا ہمیشہ طلبگار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پرسنل اسپیس میں اپنی جذباتی یا روحانی تکمیل چاہتا ہو، وہ اپنے رب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہو اور اپنے دل کے بوجھ کو اس کے سامنے رکھ کر خود کو ہلکا کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے اگر آپ کی رفیقہ حیات آپ سے میکے جانے کی اجازت مانگ رہی ہے تو انکار کرنے میں دیر نہ کیجیے کہ جب وہ اپنے پرانے ماحول میں جائے گی، اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں سے ملے گی تو جذباتی تکمیل کی وجہ سے چہرے کی تازگی کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی تر و تازہ ہوگا۔ اگر آپ کا شوہر اکیلے ہی سیر و تفریح پر جانا چاہتا ہے تو اس کو سنگین مسئلہ نہ بنائیے اور بخوشی اس کو رخصت کیجیے، کیونکہ ازدواجی رشتے کی محبت کا جام بھر چکا ہے اور چند دن میں جب وہ واپس آئے گا تو اس دوری کی وجہ سے اس جام میں دوبارہ جگہ بن چکی ہوگی اور نئے سرے سے ایک خوبصورت تعلق کا آغاز کیا جا سکے گا۔ اگر آپ کے بچے نے آپ کو اپنی معصومانہ اور بیوقوفانہ بات بتائی ہے تو اب آپ اس کو محفل کی زینت نہیں بنا سکتے کہ پرسنل اسپیس آپ کے بچے کا بھی حق ہے۔ اگر آپ والد والدہ ہیں تو اپنے بچوں کے کمرے میں بغیر دستک جانا آپ کو زیب نہیں دے گا۔ آپ کے گھر اگر کوئی بوڑھا بزرگ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت فارغ ہی ہوگا اور آپ کسی بھی وقت ان کے پاس جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت تنہائی یا آرام کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ وہاں بیٹھ کر ان کی طبیعت کو خراب کرنے کا باعث بن جائیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص بات کر رہا ہے تو اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر مت بیٹھیں، بلکہ نیچے دیکھیں اور وقفے وقفے سے اس کی طرف دیکھیں۔ آپ کے اس طرح گھورنے سے وہ کوفت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بس یا گاڑی میں سفر کرنا ہو اور اکثر سیٹیں خالی ہوں تو اس سیٹ پر نہ بیٹھیں جس کے ساتھ والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہو، کیونکہ اس وقت یہ اس کا پرسنل اسپیس ہے۔ ایک ہی کمرے میں اگر 2-4 افراد موجود ہوں اور آپ کونے والے شخص سے بات کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے پاس جا کر بات کریں۔ سب کو درمیان میں رکھ کر بات کرنا دوسروں کے پرسنل اسپیس میں دخل اندازی کرنا ہے۔ کسی بھی جگہ اگر آپ لائن میں کھڑے ہوں تو اگلے اور پچھلے والے شخص سے معمولی فاصلہ ضرور رکھیں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ بس یا ریل میں رش کی وجہ سے اگر آپ کسی کے ساتھ لگ کر کھڑے ہیں تو اس کو اپنی مجبوری بتائیں اور معذرت ضرور کریں۔ عقل مند کہتے ہیں وہ دوری جو آپ کی محبت کو بڑھا دے اس قربت سے بہتر ہے جو نفرت کا باعث بن جائے۔ ہم سب رشتے ناتوں اور تعلقات کے جال میں بنے ہوئے ہیں، لیکن تعلقات کی خوبصورتی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ ہم ہر رشتے اور تعلق کو اس کی حدود میں رکھیں، مناسب فاصلہ رکھیں۔ محبت کا استعارہ ہے اور وہ ہر تعلق جو حد سے بڑھ جائے اس کا انجام لا تعلقی ہوتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔